میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز ود عالیہ شاہ. ویلکم ٹو مائی شو. اپنے آج کے پروگرام میں افغانستان اور پاکستان کی موجودہ صورتحال اس ریجن میں کیا ہونے جا رہا ہے. جو آخری پیش رفت ہوئی ابھی ہم نے دیکھا کہ افغانستان نے پہلے اپنے سفیر اور جو سینئر ڈپلومیٹس تھے ان کو واپس بلا لیا اور اس کے بعد پاکستان کے سفیر بھی وہاں سے واپس آ گئے. یا پھر معاملہ کس طرف جا رہا ہے. ہمارے ساتھ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج جو شخصیت موجود ہیں ہی از ون آف دی موسٹ credible, most respected and most senior journalist from Pakistan. مسٹر زاہد حسین صاحب جو کہ بہت ایک طویل عرصے سے پاکستان اور افغانستان کو کور کر رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ ملک کے اندر بلکہ انہوں نے دی اکانومسٹ، وال اسٹریٹ جرنل اور اس کے علاوہ بہت سے دوسرے ایسے انٹرنیشنل ادارے ہیں جن کے لیے یہ کام کرتے ہیں. دی ٹائمز آف لنڈن اور نیوز ویک اور اس کے ساتھ ساتھ ایسوسیٹڈ پریس. زاہد حسین صاحب تھینک یو سو مچ فار گیونگ می یور پریشیس ٹائم کہ آپ نے میرے پروگرام کے لیے وقت نکال لیا. بہت شکریہ. تھینک یو فار ہیونگ می. جی سر، جو میں نے بات کی اس وقت افغانستان اور پاکستان کا جو ایشو اس وقت ہے، اب تو جو سفیر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ملکوں سے واپس چلے گئے. کیا اس حد تک یہ گھمبیر صورتحال ہو چکی ہے؟ اور جو یہ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ آپ تو کیونکہ ماضی سے اس کو کور کرتے آئے ہیں، آپ کو کے پاس تو سب کچھ جو کچھ ہوتا رہا، پاکستان کی جو اس وقت پالیسی ہے افغانستان کے حوالے سے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ یقینی طور پہ بہت ہی ایک کمپلیکس مسئلہ ہے پاکستان کے لیے بھی، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے ریجن کے حوالے سے جو افغانستان میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. خاص طور پہ امریکن وڈرال کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک لحاظ سے جنگ میں زیادہ شدت آ گئی ہے اور طالبان اس وقت جو ہے کئی علاقوں پہ قبضہ بھی کر چکے ہیں. لیکن صورت جو سب سے زیادہ خطرناک صورت جو نظر آ رہی ہے وہ افغانستان کی، کہ اس کہیں سول وار کی طرف ایک نئی سول وار نہ شروع ہو جائے. ابھی تک جو ہے وہ اس لڑائی میں تیزی تو آئی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنی شدت آتی ہے اور کیا یہ کوئی ایسی چیز ممکن ہے کہ دونوں فریق جو ہیں بیٹھ کے کوئی سیاسی حل تلاش کریں. اس وقت ایسا نظر نہیں آتا ہے کہ وہ دونوں، باوجود اس کے کہ ان کے درمیان بات چیت ضرور جاری ہے. ابھی دوحہ میں کل جو ہے وہ ان کے درمیان ہائیسٹ لیول بلکہ ملاقات ہوئی تھی اور اس میں کوئی ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی ہمیں سائن نہیں ملتی ہے کہ وہ کسی واضح پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اس کا جو اثر ہے، اگر یہ صورت لڑائی جہاں شدت پکڑتی ہے وہاں پہ کوئی ایسی جو امن کی صورتحال نظر نہیں آتی ہے، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان پہ سب سے زیادہ پڑیں گے اور آلریڈی پڑنا شروع ہو گئے ہیں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 4 دہائیوں سے افغانستان میں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے اس کا اثر براہ راست پاکستان پہ پڑتا رہا ہے اور پاکستان براہ راست انوالو بھی ہوتا رہا ہے ان چیزوں پہ. اب جو ہے 2-3 خطرات جو ہیں ہمیں نظر آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ طالبان کی اگر شدت سے جنگ ہوتی ہے تو پاکستان ول گیٹ ڈیپلی انوالو ان دیٹ، کیونکہ پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان طالبان کے جو لیڈران تھے وہ بہت عرصے تک پاکستان میں قیام بھی تھا، ان کی فیملیز بھی رہتی تھی اور اس لحاظ سے یہ پاکستان پہ الزام بھی آتا تھا کہ جو ہے وہ طالبان کی پشت پناہی کر رہا ہے. اب صورتحال یہ بدل گئی ہے جب امریکہ کی فوجوں کی واپسی پہ، لیکن اس میں ایک جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے افغانستان میں اتھارٹی کا، گورنمنٹ کا، وہ جو ہے ہمیں بہت شدت کے ساتھ نظر آتا ہے. اب جو ہے پاکستان کے لیے جو خطرات ہیں وہ یہ ہے کہ اگر سول وار ہوتی ہے تو وہ جو ہے یہاں پر اس کا اثر اس لیے پڑے گا کہ جو ہے وہاں سے نہ صرف ریفیوجیز کے آنے کے خدشات موجود ہیں بلکہ یہ تھا کہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی اس کے جو ہے وہ جنگجو بھی شامل ہو سکتے ہیں، آ سکتے ہیں یہاں پہ. آلریڈی یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ کچھ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں جو کہ افغان طالبان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی میں شریک بھی ہیں. تو یہ چیزیں بہت وہ ہیں. دوسری ایک اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سچویشن جو ہے 1990 کی دہائی سے بہت مختلف ہے، جب پاکستان طالبان کی کھل کے وہاں پہ حکومت کی مدد کر رہا تھا. آج صورتحال یہ ہے کہ جو ہے یعنی اگر طالبان کا قبضہ اگر کس علاقوں میں ہو بھی جاتا ہے، یہ ابھی تو ممکن مجھے نظر نہیں آتا ہے کہ وہ کابل پہ قبضہ کر لیں گے یا پورے افغانستان میں اپنی حکمرانی کر سکتے ہیں، لیکن جو اس وقت ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ جو شدت پسند تنظیمیں تھیں، مذہبی تنظیمیں ہیں
اور وہ خاص طور پہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن جن کا کسی نہ کسی حد تک افغان طالبان کے ساتھ تعلق تھا، ان کے اندر ایک لگتا ہے یہ کہ فتح کا جشن بھی منانا شروع کر دیا. تو اگر یہ چیزیں بڑھتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر بھی شدت پسندی جو ہے آگے بڑھے گی. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں پچھلے 15-20 سال کے عرصے میں تو پاکستان خود اپنے ہی علاقے میں خاص طور پہ جو فارمر ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ ایک طویل جنگ لڑ چکا ہے جو ہمارے اپنے طالبان تھے ان کے ساتھ. یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم نے ایک حد تک ان علاقوں کو خالی کرا لیا ہے اور طالبان کا جو قبضہ ہو گیا تھا چند علاقوں میں، ان کا اثر نفوذ بڑھ گیا تھا، اس کو تو ہم نے کم کیا ہے اس کے. لیکن وہ طالبان، پاکستانی طالبان جو ہے وہ ختم نہیں ہوئے ہیں. ان کی اکثریت جو ہے انہوں نے بارڈر کراس کر کے آج افغانستان سے جو ہے کارروائیاں کر رہے ہیں. ان کی تعداد تقریباً 5,000 سے لے کے 6,000 تک ہے. تو ان میں ایک اس کا جو ہے وہ ہمیں آج آلریڈی نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ جیسے جیسے افغانستان میں جنگ میں شدت آ رہی ہے ویسے ویسے پاکستان پہ بھی ایک لحاظ سے جو ملیٹنٹ کارروائیاں ہیں وہ بھی ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں. نارتھ وزیرستان میں ہم ہر روز کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں وہاں پہ کافی اٹیکس جاری ہیں. ابھی اورکزئی میں بھی کچھ کارروائیاں ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ بھی اور جگہوں پہ بھی ہو رہی ہیں. تو ایک تو یہ اثرات ہوں گے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ طالبان جو پاکستانی طالبان اور افغان طالبان جو ہے، حالانکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ان کے آبجیکٹیو علیحدہ علیحدہ ہوں. افغان طالبان کا مقصد یہ تھا کہ وہ کسی طرح سے جو ہے جو بیرونی فوجیں ہیں ان کے خلاف کامیابی سے جنگ کریں، اور پاکستانی طالبان کا یہ تھا کہ پاکستانی علاقوں میں اپنا جو بھی ان کا نظریہ ہے، شدت پسند نظریہ جو ہے اس کو نافذ کرے بزور طاقت. لیکن اگر دیکھا ہے تو دونوں کے ورلڈ ویو میں کوئی فرق نہیں ہے، اور خطرہ یہی ہے کہ جب ایک دفعہ وہاں پہ جنگ ختم، فارن فورسز چلی گئی ہیں تو وہ جو ہے وہ طالبان دونوں ایک حد تک مل بھی سکتی ہیں. اور اگر ان کا ملنا ہوگا تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ خطرات بھی ہوں گے، پاکستان کی اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے، پاکستان کے انٹرنل سیکیورٹی کے لیے، اور خود پاکستان کی اپنی سیاست میں بھی اس کے اثرات پڑیں گے. جی زاہد حسین صاحب، آپ نے بہت جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں پورا آپ نے سمجھایا کہ یہ صورتحال ہے اس وقت. اس میں سر ایک بات یہ جو کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کا ظاہر جو جھکاؤ نظر آ رہا ہے وہ لگتا ہے کہ شاید غنی حکومت کی بجائے جو ہے وہ طالبان کی طرف ہے. اچھا، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اگر ان کا ہم اس طرح نہیں شو کرتے تو وہ پھر یہاں پر آ کر کیا کریں گے، کیونکہ لگ تو ایسی رہا ہے کہ ان کی حکومت آئے گی جس طریقے سے وہ تیزی سے آگے بڑھیں. سر، اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت، یہ جو ایک بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان افغانستان کی جنگ جیت چکا ہے، یعنی اگر ہم بھارت اور پاکستان کے اس کو نیریٹو کو دیکھتے ہیں کہ نہیں، پاکستان کو جو ہے اس وقت فائدہ ہو رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان دا لانگ رن یہ جو پالیسی ہے اس وقت طالبان اگر آ جاتے ہیں ان کا ساتھ دینے کی یا اس طرح کی، تو صحیح ہے، یہ صحیح سمت میں کھڑا ہے پاکستان؟ لیکن میں خیال یہ بات تو ہو نہیں سکتی. اس کے پہلے تو پاکستان کے لیے اپنے مسائل ہیں. جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اس کے اثرات پاکستان ہندوستان پڑیں گے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ ایسی بات ہونے جا رہی. اصل تو مسئلہ اس وقت یہی ہے کہ پاکستان کی بھی انٹرسٹ میں یہی بات آتی ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں کوئی سیاسی تصفیہ افغان پرابلم کا ہو جائے، کیونکہ جنگ اگر بڑھتی ہے تو ہم سب سے زیادہ اثر ہوگا ہم پہ. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت تو پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ کوئی وہاں پہ کسی طور پہ امن آئے یا کوئی سیاسی جو ہے وہاں پہ ایک مصالحت ہو جائے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے کوئی بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ طالبان کے آنے سے پاکستان کو فائدہ ہوگا تو یہ غلط بات ہوگی. بالکل نہیں فائدہ ہوگا. اس کے اثرات میں نے جیسے ابھی بیان کیا کہ اس کے براہ راست اثرات پاکستان پہ پڑیں گے. اب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی ایک سچویشن جو ہے وہ کافی کمپلیکس خود بھی ہے کہ اس وقت طالبان جو ہے پرسپشن یہی کہ پاکستان طالبان کے ساتھ ہے. حالانکہ یہ بات ایک حد تک حقیقت بھی تھی کہ جب پچھلے 15-20 سال میں جو جنگ ہوتی رہی، ایک حد تک پاکستان کے میں انہوں نے پناہ بھی لی تھی، یہاں سے کارروائیاں بھی ہوتی تھی. لیکن اب حالات بدل گئے ہیں جب سے امریکہ کی فوجیں واپس جانا شروع کی ہیں. اب جو ہے وہ پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ براہ راست کسی طور پہ طالبان کا ساتھ دے، کیونکہ جب ساتھ دے گا تو اس کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس حقیقت سے شاید ہمارے پالیسی میکر واقف ہیں اس چیز سے. اب لیکن ایک مسئلہ ایک اور بھی آتا ہے. یہ اتنا
کیونکہ افغانستان کا مسئلہ ہمیشہ بہت ہی کمپلیکس رہا ہے، خاص طور پاکستان کے حوالے سے. لیکن اس دوران میں جو ہمارے تعلقات کابل حکومت کے ساتھ خراب ہوئے ہیں، وہ بھی ایک اس کا اثر پڑ رہا ہے ہمارے اپنی پالیسی، اپنی سوچ پہ. اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے. افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہے ہمارے کبھی بھی اس دوران میں، جب سے جو امریکن فوجیں آئی ہیں، کبھی بھی اچھے نہیں رہے، یا اس میں اتار چڑھاؤ کبھی تھوڑے سے بہتر ہو جاتے تھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک ہیوج وال آف ڈسٹرسٹ دونوں کی موجود ہے. اور بیچ میں کبھی ایسا احساس ہوتا تھا کہ ہمارے تعلقات شاید بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لیکن آج جو صورتحال ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اختلافات میں زیادہ شدت آتی جا رہی ہے، ٹینشن زیادہ بڑھ رہا ہے. اس کی وجوہات میں اس پہ مطلب اس کے قصوروار تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان ہے، افغانستان کی طرف سے بھی جو جس کے قسم کے بیانات آتے رہے وہ بھی بہت حالات سازگار نہیں بناتے رہے. وہاں پہ جو ہے بہت ساری جو مطلب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستانی جو ہے سب کچھ کر سکتا ہے یا پاکستان کو حل کر سکتا ہے. یہ بات غلط ہے. پاکستان جو ہے مسائل حل نہیں کر سکتا افغانستان کے. طالبان پہ اس کا اثر نفوذ یقیناً تھا، اور اس کی وجہ سے ایک حد تک اس نے کچھ فیسیلیٹیٹ بھی کیا. دوحہ جو ایگریمنٹ ہوا اس میں نہیں کہتا ہوں کہ پاکستانی کا سارا کردار رہا ہے، کیونکہ طالبان کی اپنی بھی خواہش ہمیشہ سے رہی تھی کہ وہ کہ امریکن سے تو بات کرنے کے تیار تھے، لیکن کبھی بھی جو ہے افغان حکومت کے ساتھ تیار نہیں تھے. تو اس وقت تک تو پاکستان کے ایک حد تک تو رول ہو سکتا تھا اور ہوا بھی ہے. لیکن یہ کہنا کہ پاکستان جو ہے طالبان کو نہ صرف نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھا سکتا ہے طالبان کے ساتھ، یا ان کے ساتھ جو ہے وہ تصفیہ کروا سکتا ہے، تو وہ صحیح بات نہیں ہوگی. طالبان کے ساتھ جو ہے ہمارے تعلقات جو تھے، یا کلاؤڈ جو بھی تھا، یا اثر نفوذ جو ہے وہ جس حد تک تھا اس میں اور بھی کمی آتی جا رہی ہے. اس کی وجہ بھی صاف ہے کہ طالبان جو ہے اس کا انحصار پاکستان پہ نہیں ہے. اب جو ہے اگر پچھلے چند سالوں میں بات دیکھیں تو بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں. خاص طور پہ جو ہے وہ دوحہ میں جو امریکہ کے ساتھ ان کے جو ہے ایگریمنٹ ہے، اس کے بعد سے طالبان کی ایک تو یہ تھا کہ ایک انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی جو ہے وہ بڑھی ہے. ان کے آفس جو ہے باقاعدہ ورک کر رہے ہیں، ایک لیجیٹیمیٹ فورس سمجھی جاتی ہے. جبکہ امریکہ نے جب بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک ریکگنیشن ہے طالبان کی وجود کی. نہ صرف یہ کہ امریکہ کی طرف سے بلکہ اور دوسرے ممالک بھی جو ہے ایک حد تک طالبان کی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ایک افغان ایک حقیقت ہے. لیکن تو اس لحاظ سے اگر دیکھا ہے تو ان کے کلاؤڈ میں افغانستان میں طالبان کی ایک جو مورل ہے وہ بڑھا ہے، ان کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز جو ہوئی ہے کہ پچھلے دنوں جو ان کو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں ملیٹریلی، اس کی وجہ سے بھی ان میں ایک حد تک وہ آئی ہے. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک پاکستان کی بات تو سنیں گے، لیکن جو فیصلہ کریں گے وہ اپنی حقیقت کے مطابق کریں گے. اور ان میں جو ہے یہ پاکستان پہ اس قسم کا کوئی انحصار بھی نہیں ان کا. تو یہ چیز ہے کہ پاکستان ایک حد تک اپنا اثر نفوذ تو استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس جو بھی تبدیلی آئے گی افغانستان میں اگر ہے وہ خود اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ طالبان کیا چاہتے ہیں. کیا طالبان تیار ہیں مصالحت کے لیے، یا جو ہے وہ مزید جو ہے وہ جنگ کو آگے بڑھائیں گے. لیکن ایک بات تو صاف ہے کہ طالبان کے سامنے ایک میسج بہت ہی کلیئر ہے کہ ملیٹریلی جو ہے فوجی قوت کے تحت وہ قبضہ اگر کرنا بھی چاہیں کابل پہ یا افغانستان پہ تو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. ایک انٹرنیشنل ایک کنسنسس بن کے آیا ہے. تو وہی پریشر ہے جو کہ طالبان پہ آ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے اس کا تفصیل کرنے کی کوشش کرے، اور اسی میں پاکستان کا بھی بھلا ہے اور اس میں افغانستان کا بھی بھلا ہے. مطلب یہ کہ یہ کوشش کرنا کہ ہم اکیلے کر لیں گے وہ ممکن نہیں ہے اور نہ ہی وہ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ریجنل قوتیں ہیں وہ بھی اپنے اپنے طور پہ متحرک ہیں، کیونکہ سب پہ اثر پڑے گا. افغانستان کی صورتحال اگر اچھی خراب ہوتی ہے تو یہ صرف پاکستان پہ نہیں، پاکستان پہ تو بہت زیادہ اثر پڑے گا. ایران پہ اس کے اثرات ہوں گے، چائنا پہ اثرات پڑیں گے، رشیا پہ اثرات پڑیں گے، جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں ان میں براہ راست اثر پڑے گا. تو اس کے علاوہ جو سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں ان پہ بھی اثر پڑے گا. تو میرے خیال یہ کہ کنسنسس ڈیولپ تو ہو رہی ہے کہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں کہ کوئی پیسفل فیصلہ ہو، لیکن اس کے لیے کوششیں الگ الگ جاری ہیں. اس کو ایک متحد کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اگر یہ سوچتا ہے کہ اکیلے کر سکتا ہے تو وہ ممکن نہیں ہے. زاہد الحسین صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ تمام کنٹریز جو آپ نے گنوائی ان سب پہ یہ اثر پڑتا ہے،
تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ فرض کیجیے یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ایک سول وار ہوگی، اگر اس طرف یہ پیش رفت مطلب یہ کہ یہ سارے سیناریو اس طرف بڑھتا ہے، تو اس صورت میں کیا امریکہ درمیان میں آ کر پھر سب کو اکٹھا کرے گا اور کچھ ایسا حل نکالے گا، صلح کروائے گا؟ آپ کو اس وقت کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو صاف ہے کہ امریکہ نے اپنی فوجیں تو نکال رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ کا پورا یہاں سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ امریکہ ابھی تک بہت کچھ ہے یہاں پہ، دیکھیں ابھی بھی دوحہ میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایک امریکن رول رہا ہے، اور امریکن اس کو ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں، اور وہ بہت بڑا لیوریج ہے۔ دیکھیں امریکہ کا لیوریج ابھی بھی بہت زیادہ ہے افغانستان میں، اور اس بھی دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ بلکہ آئندہ کے لیے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کابل میں جو بھی حکومت قائم ہے اس وقت غنی حکومت، اس کا پورا دار مدار فیوچر اس بات پہ ہے کہ امریکن ایڈ جاری رہتی ہے نہیں، کیونکہ اس وقت 75% افغانستان کی حکومت کا بجٹ جو ہے وہ فورن ایڈ پہ ہے۔ ایک تو یہ ہوا، دوسری بات یہ ہے کہ جو تقریباً $3 بلین جو ہے وہ جو فوج ہے افغان فوج جو ہے اس کے اوپر ان کا یہ فنانس کرتے ہیں۔ ابھی بھی جو ہے افغانستان کی فوج کی ٹریننگ امریکنز کر رہے ہیں، اگر یہاں سے نکلنے کے باوجود بھی قطر میں ان کی ٹریننگ جو ہے وہ امریکنز کر رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو اس میں جو ہے نظر آتا ہے ہمارا کہ یعنی یہ کہنا کہ امریکہ وہاں سے چلا گیا، نہیں، امریکہ از ویری مچ دیئر، اور اس کی کوشش ہوگی کہ کوئی نہ کوئی ایسا تصفیہ کروایا جائے۔ زاہد حسین صاحب، یہ جس طرح یہ کئی مرتبہ یہ بات کہی بھی گئی اور اس کے بارے میں جو ہے ایک نیریٹو بھی یہ بلڈ ہوا کہ شاید اس وقت جو بھارت ہے اس کو وہاں پہ بہت نقصان ہوا، اس نے وہاں پہ کیونکہ بہت ڈیولپمنٹ کروائی تھی، لیکن اب وہ طالبان سے جس طرح آپ نے کہا بتایا کہ پاکستان سے تو پھر بھی کچھ ماضی کے حوالے سے جو ہے وہ تعلقات ہیں، لیکن بھارت وہاں پر جو ہے اس وقت وہاں سے بالکل نکل چکا ہے۔ تو کیا آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت وننگ پوزیشن میں ہے اور بھارت پیچھے جا چکا ہے؟ لیکن یہ کوئی بات وننگ اور جو ہے لوز پوزیشن تو نہیں ہے۔ افغانستان کی حالت خراب ہوتے ہیں تو پاکستان جو ہے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ طالبان کیسے، یہ کہنا ہی غلط ہے، سوچ ہی غلط ہے کہ جو ہے پاکستان تبدیلی آئی ہے وہ پاکستان کی وکٹری۔ اگر یہ سوچنا شروع کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تباہی پھر آئے گی تو پھر ہم اس کو ابھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ بہت سنگین حالات ہیں، اور میرے خیال یہ حالات اتنے زیادہ سنگین ہیں جو کہ پاکستان کو درپیش تھے، اتنے پہلے کبھی بھی شاید افغانستان کے حوالے سے نہیں تھے چیلنج۔ تو یہ کہنا کہ وہ پاکستان کی فتح یقینی طور پہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ ابھی تو جو حالات ہیں پاکستان کو تو اس بات پہ گھبرانا چاہیے کہ اگر یہ جنگ زیادہ شدت اختیار کرتی ہے تو پھر اس کے خود وہاں پہ ہمارے ملک پہ کیا اثرات ہوں گے۔ تو فتح تو خیر منانا جو ہے بالکل یہ غلط بات ہے۔ اچھا، لیکن یہ کہ یہ بھی کہنا کہ ہندوستان کی شکست ہوئی، یہ بھی وہی اسی چیز کی عکاسی کرتی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری وکٹری ہوئی ہے، ہندوستان کی شکست ہوئی۔ شکست اور فتح نہیں ہوتی کسی ملک کی، یہ جو ہے اثرات سب پہ پڑیں گے۔ اور آج جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو اس میں سب سے بنیادی چیز یہی نظر آتی ہے کہ اس پورے خطے میں جو لوگ ہیں ان کو ممالک ان سب کو ایک حد تک اپریہینشن ہے۔ تو اگر فرض کیجیے ٹھیک ہے انڈیا کے اپنا ایک اثر نفوذ رہا ہے افغانستان میں اور ابھی بھی ہے تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ جو ہے وہ طالبان آگے بڑھ رہے ہیں تو ہندوستان کی شکست ہوگی، وہ بھی غلط بات ہے۔ لیکن ہندوستان کو بھی پریشانی ہونی چاہیے کہ جو حالات اگر جس طرح بڑھ رہے ہیں تو وہ ان کے فائدے میں نہیں ہے کہ جو ہے وہاں پہ جنگیں بڑھے۔ مطلب ہو سکتا ہے کچھ وہاں پہ جو عناصر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اگر جتنی بھی خانہ جنگی کو بھڑکایا جائے یا کسی فریق کو ساتھ دیا جائے تو ان کو بھی پتہ ہے کہ اس کے اثرات پورے ریجن پہ پڑیں گے، تو ریجن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان پہ بھی اس کے اثرات پڑیں گے۔ جی زاہد حسین صاحب، آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ طالبان کے جو ترجمان ہیں وہ سامنے آئے اور کئی مرتبہ انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم جو ہے وہ انٹلیکچوئلس بھی لیں گے، ہماری اس میں حکومت میں ہم جو قوانین ہیں وہ ایسے بنائیں گے، خواتین کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے گا، مائنورٹیز کا بھی۔ جیسے پہلے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور بیرونی دباؤ بھی ان کے اوپر ہے کہ آپ یہ کریں، بلکہ یو کے کی طرف سے کہا گیا کہ اگر یہ حکومت بناتے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، لیکن اس کنڈیشن پر کہ یہ وہ تمام جو قوانین ہیں اس کو لائیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ بہت عرصے سے ماضی سے اس کو کور کریں، آپ کو لگتا ہے کہ طالبان جو کہہ رہے ہیں وہ اس پہ عمل کریں گے، خواتین کے اور بچوں کے اور مائنورٹیز کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا؟
دیکھیے یہ بات لگ رہی ہے کہ جو ان کے جو لیڈران ہیں ان کی طرف سے جو اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں، جس میں لگتا یہ ہے کہ شاید وہ کچھ تبدیل ہوئے ہیں، لیکن ابھی دیکھتے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزوں میں ابھی بھی ایمبیگوٹی موجود ہے. ان کے جو ہے وہ ابھی تک یہ بات ابھی تک ان کی طرف سے واضح طور پہ نہیں آیا ہے. وہ کہتے تو ہیں کہ انکلوسیو حکومت چاہتے ہیں وہ، اور تمام ایتھنک گروپس کی بھی جو ہے وہ برابری چاہتے ہیں، لیکن اس میں بہت سارے اور سوالیہ نشان بھی بن کے آتے ہیں. ایک تو کیا یہ وہ پرانے ابھی تک ایک ابہام موجود ہے کہ وہ ایمریٹس جو ہے اس کو واپس لانا چاہتے ہیں. اگر وہ لانا چاہتے ہیں تو اس میں پھر اس کے اثرات پڑتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ خواتین کے مسئلے پہ بھی جو بات تو کہتے ہیں کہ ہم حقوق دیں گے، لیکن حقوق کی جو ایک لحاظ سے تشریح ہے وہ کبھی بھی صحیح طور پہ کر نہیں پاتے ہیں. تو ان کا مطلب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا بقول عورتوں کے حقوق کی بات کیا ہے. تو اس کے تو اپنے اپنی انٹرپریٹیشن بھی ہے. یہاں پہ جیسے مذہبی جو لوگ ہیں وہ یا انتہا پسند لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ عورتوں کو حقوق ہم دیں گے، لیکن جب حقوق کی بات کرتے ہیں تو ان کا تصور بہت ہی مختلف ہوتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا طالبان یہ جو ہے جو ان کا ایک لحاظ سے جو برابری کے حقوق ہیں وہ اس کو تسلیم کریں گے، کیا وہ تعلیم جو ہے جو ہوتی تھی ان کو پوری طرح تسلیم کریں گے. کیونکہ ماضی میں جو ان کی حکومت تھی اس کے اگر دیکھا جائے تو بہت مختلف تھی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس میں سے اگر کوئی تھوڑی بہت ترمیم ہو بھی جاتی ہے تو اصل دیکھنا یہ کس حد تک ہوگی. چیزیں بہت سارے ابہام موجود ہیں. تو یہ کہنا کہ بالکل تبدیلی آ گئی ہے وہ میرے خیال تھوڑی سی خام خیالی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر لیڈرشپ کی طرف سے جو بیانات آتے ہیں تو ان کے لیے ایک اور بھی بات آتی ہے کہ ان کی ضرورت ہے اس قسم کی بیانات دینے کی تاکہ انٹرنیشنل کنسرن جو ہے اس کو ہٹا سکیں. لیکن یہ تھا کہ اب فرض کیجئے انکلوسیو میں کیا وہ جمہوری طرز حکومت کو چاہیں گے، کیا وہ الیکشن میں حصہ لیں گے. تو یہ بہت سارے سوالات ابھی ہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم.